معاشی اور سیاسی استحکام کے ساتھ عوامی مسائل کے حل کے لیے نظام میں اصلاحات کی کتنی ضرورت ہے اور عوام کس طرح کا نظام چاہتے ہیں؟ ملک بھر میں موجود ہمارے نمائندوں نے شہریوں سے بات چیت کی ہے۔ سب سے پہلے کراچی کا رخ کر لیتے ہیں اور آصف علی سید ہمارے نمائندے نے وہاں پر ایک اسپیشل رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ان کے وعدے پورے نہ کرنے والوں کے بارے میں عوام کیا کہتی ہے اور کس طرح کی حکومت چاہتی ہے، آئیے عوام سے ہی جانتے ہیں۔ نظام حکومت تو اسلام کا ہونا چاہیے، لیکن 76 سال ہو گئے اس ملک میں اسلام کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، اور جو اسلامی پارٹیاں ہیں وہ گرویدہ ہیں ایک دوسرے کی، اقتدار کے لیے الیکشن لڑتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہے۔ اقتدار صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے تبھی حکومت صحیح چل سکتی ہے۔ عوام کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر سلیکٹ کرنا چاہیے، یہ نظام جمہوریت کا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ تھوڑا چینج ہونا چاہیے۔ عوام کو ڈائریکٹ اپنا پریمیئر لیڈر سلیکٹ کرنا چاہیے۔ اسلام کا نظام قائم ہو تو یہ ساری چیزیں، معاملات، جو لفظیات اور جو چیزیں ہیں وہ اس ملک میں نہ ہو، نہ اسلام ہے نہ جمہوریت ہے۔ جو اب تک 70 72 75 سالوں سے ہو رہا ہے، اس میں تو پارلیمانی نظام تو فیل ہو گیا، اب تو ایک صدارتی نظام رہ گیا ہے، اس کو بھی آزمانا چاہیے۔ میری نظر میں تو یہ ہے کہ ایک دفعہ صدارتی نظام آئے تو شاید کوئی بہتری کی گنجائش نکل آئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس پہ بنائے، لیکن یہاں وہ نظام نہیں اور نہ وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر سیاسی جماعت چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ اپنے مقاصد کے لیے یہاں استعمال کر رہی ہے لوگوں کو کچھ خدا کا خوف تو کچھ اگر اچھا برا کرے تو ان کو یہ تو خیال ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ عوام کا رد عمل آپ نے جانا۔ عوام چاہتی ہے ملک میں ایسی حکومت قائم ہو جس کے پاس مکمل اختیارات ہوں اور وہ بغیر کسی سیاسی دباؤ کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے اور ملک کے مسائل حل کر سکے۔ جی آصف علی سید ہمیں کراچی سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملک بھر میں لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ بنے گی وہ کتنی مضبوط ہوگی اور عوام کے مسائل وہ کس حد تک دور کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں یقیناً وہ خدشات بھی بالکل جینین ہیں کہ عوام کے مسائل کس طرح سے دور ہوں گے۔ ویلنگ اینڈریوز نے لاہور میں شہریوں سے بات کی ہے، ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں۔ اور وزارت اعلیٰ کے تاج کی دوڑ میں مختلف سیاسی امیدواروں اور قائدین سے رابطے میں ہے۔ ہر کوئی حکومت کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ کیسا سیاسی نظام دیکھنا چاہتے ہیں؟ عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کی اگر ترجمانی کرے نا تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ جس کو عوام مینڈیٹ دے رہے ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کو۔ یہ تو زیادتی ہے جو ہو رہا ہے۔ کیسا سیاسی نظام چاہتے ہیں ملک کے اندر، ملک پاکستان؟ حقیقی جمہوری نظام تو یہی ہے کہ جس کو عوام ووٹ دیں وہی آ کے ہم پہ حکمرانی کریں۔ کیا آپ اس نظام سے خوش ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں بہتری آئے گی اس سے؟ نہیں جی، اس سے بالکل بھی بہتری نہیں آئے گی۔ اس ملک کو چاہیے کوئی ایسی سنسیئر قیادت آئے، کوئی ایسا انقلاب آئے جو انہیں ساروں کو ریسٹرکٹ کر کے، اور ایک بندہ ہو مگر ایماندار ہو، باشعور ہو، جسے عوام کا خیال ہو۔ میں صرف اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ جو بھی حکومت آئے عوام کے لیے بہتر ہو، کیونکہ حالات ایسی ہو چکی ہیں کہ ہر بندہ ڈسٹرب ہے۔ وہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ بس اس کے علاوہ اور کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیسی حکومت چاہتے ہیں آپ کی؟ کیسی حکومت آگے دیکھنا چاہتے ہیں؟ حکومت ہم ایسی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کی عوام کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرے، ملک کے بارے میں سوچے، عوام کے بارے میں۔ اس کو عوام منڈیٹ دے، حکومت اس کی بننی چاہیے۔ اب ہم انلکی ہیں کہ ہمیں یہ نظام جو ہمارا ہے اس میں کسی کو بھی منڈیٹ نہیں مل سکا، اور آپ کے سامنے ہی اب کیا رزلٹ ہے۔ عوام کا رد عمل آپ نے جانا۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ ملک میں ایک حکومت کا نظام ہو جس کے بعد جمہوری اختیارات پورے ہوں، جو بغیر کسی سیاسی دباؤ کے ملک کو ترقی تک پہنچا سکے، ان کے مسائل حل کر سکے۔ جی عوام ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ ایک ایسی مضبوط حکومت بنے جو کہ عوام کے مسائل حل کر سکے۔ ملتان کی عوام کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ حسان شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کے تاج کی دوڑ میں سیاسی قائدین کے ساتھ رابطے میں اور ہر کوئی حکومت کا حصہ بننے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کس طرح کا جمہوری نظام چاہتے ہیں، کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے مسائل جو ہے وہ حل کر سکے گی؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو۔ ایک حکومت آئے، جو بھی آ جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کوئی بھی ایک حکومت آ جائے اور پاکستان کے لیے اچھا کرے۔ ایک حکومت رکھیں، جو بھی رکھنا ہے ایک ہی رکھیں، تو اس سے سب سے بیٹر نظام ہی ہے، کوئی عوام کو بھی سہولت ملے گی اور
बहुत कुछ फ़ायदे हासिल होंगे। देखिए, हमने पहले भी देखा है कि कितनी महंगाई हो चुकी है। अब हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि जो भी हुकूमत आए वो महंगाई पे कंट्रोल कर सके। हम चाहते हैं कोई एक हुकूमत आए जो अवाम के मसाइल का मदावा कर सके, जिसको कम से कम आवाज़ पूछ तो सके आप इक़्तिदार में रहे, आपने क्या किया। मसला है कि ये सब सदारती निज़ाम ले हैं, जो सदर हो, जो मुल्क चले, निज़ाम चले, इस तरह तो कोई मसले का हल नहीं है। ना ही मुल्क में इस तरह का कोई निज़ाम चल सकता है। हम लोग तो कहते हैं कि जी जो हुकूमत आए अच्छी आए, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कि हमें रिलीफ मिले। हमें तो रिलीफ मिल नहीं रहा, गरीब लोग तो पिस रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हुकूमत बने हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हुकूमत जो भी बने नेक नीयत से बने और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे मुल्क का निज़ाम अच्छा हो जाए, बस हम तो ये चाहते हैं। महंगाई कम से कम होनी चाहिए। आपने मुल्तान की अवाम का रद्द अमल जाना। मुल्तान की अवाम भी यही चाहती है कि मुल्क में एक पार्टी की हुकूमत हो और उसके पास तमाम जमहूरी इख्तियारात हों और वो आज़ादाना तरीके से पाकिस्तान की अवाम के मसाइल हल कर सके।